اللہ رب العالمین نے جو اپنے پیغمبر کو کسی لمحے پریشان نہیں دیکھ سکتے، میرا پیغمبر تو نماز کی حالت میں یہ دکھ لے کر آسمان کی طرف اپنی پیشانی کو بلند کرے اور دل میں یہ تمنا ہو کہ میرا پروردگار میرے قبلے کو چینج کر دے، تو نماز کی حالت میں جبریل امین وحی لے کے نازل ہو جاتے ہیں کہ میرے پیغمبر کو حکم دو، جو تیرے دل میں بات تھی ہم نے قرآن بنا کے تیرے سینے پہ نازل کر دیا۔ نماز کی حالت میں ابھی 2 رکعات بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، نماز کی حالت میں میرے پیغمبر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریے تاکہ امت کو اس بات کا علم ہو جائے کہ عرش والا رب اپنے محبوب پیغمبر سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی محبت اپنے محبوب پیغمبر سے تھی۔ تو جب یہ صحابہ کرام کا دکھ اور ان کا حزن ملال صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے سامنے بیان فرمایا تو فوراً جبریل امین سورہ قدر لے کے نازل ہو گئے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اے میرے حبیب پیغمبر اپنے صحابہ کرام کے سامنے اس بات کا اعلان فرما دیجئے، عمریں اگرچہ تھوڑی ہیں، ماہ و سال اگرچہ مہلت میں کم ملے ہیں، لیکن ہر سال رمضان میں ایک ایسی رات ان کو نصیب کی جائے گی جس رات اگر یہ اللہ کی عبادت کریں گے تو ان کو 1000 مہینوں سے بڑھ کے ثواب عطا کیا جائے۔ وہ صحابہ کرام کی طلب، ایمانی جذبہ، ان کی لگن، ان کی محنتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ نے یہ انعامات، یہ اکرامات، یہ اعزازات اس امت کو عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کا اس امت پہ بڑا احسان ہے، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس امت کو سرفرازی عطا فرمائی۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں عام فرشتے اس کرۂ ارض پہ نازل نہیں ہوتے، بلکہ فرشتوں کے سردار جبریل امین کے ساتھ فرشتوں کے گروہ در گروہ زمین پہ نازل، سلام، سلامتی لے کر ہر عبادت کرنے والے پر، ہر قیام کرنے والے پر، ہر تلاوت کرنے والے پر، ہر ذکر اذکار کرنے والے پر وہ سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن 4 بد نصیب ایسے ہیں، 4 بدبخت ایسے ہیں جن کو لیلۃ القدر میں بھی مغفرت نصیب نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو سننے بہکی میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جبریل امین اور دیگر فرشتے آسمان سے زمین پہ اتر کے ہر ذکر کرنے والے کے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے استغفار کی دعائیں کرتے، لیکن 4 بد نصیب ایسے ہیں جن کو قدر والی رات میں بھی بخشش اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ پہلا انسان مدمن الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا، نشہ کرنے والا، اللہ کی حدود کو توڑنے والا۔ دوسرے نمبر پہ عاقن للوالدین، والدین کا نافرمان، کبیرہ گناہ سے بھی اکبر گناہ ہے، یعنی کبیرہ گناہ سے بھی بڑا، سب سے بڑا گناہ، جس کے مرتکب کو اتنا وہ بدبخت بد نصیب ہے کہ رحمت قدر والی رات میں بھی اس کو بخشش نصیب نہیں ہوتی۔ عاقن للوالدین، والدین کا نافرمان، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ والدین کے دل توڑنے والوں، اور سال ہر سال زندگی بھر والدین کا چہرہ نہ دیکھنے والوں بد نصیب ہو، اللہ کو بھی تمہاری عبادت کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ ساری زندگی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کرتا رہے، اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ صحابی رسول تھے، صحابی رسول، جان حلق میں اٹکی ہوئی ہے، جان اس کف انصری سے پرواز نہیں کر رہی۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا، اے اللہ کے نبی وہ آپ کا جان نثار ہے، اس کی جان نہیں نکل رہی، تکلیف میں ہے، سکرات الموت میں ہے، اس کے لیے دعا فرمائیے اس کی جان نکل جائے، تکلیفوں سے آزادی مل جائے۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی لیکن جان نہیں نکلی۔
اس کو موت واقع نہیں ہو رہی. آپ نے فرمایا اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے, کوئی حیات ہے؟ فرمایا اس کی والدہ حیات ہے. بلایا گیا بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی. پوچھا اماں جان یہ آپ کا بیٹا زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے, اس کی جان نہیں نکل رہی, کیا ماجرا ہے, یہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتا؟ ماں نے شکوہ کیا یہ بڑا نیک تھا, بڑا صالح تھا, بڑا صوم و صلات کا پابند تھا, لیکن یہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا, میں نے اس کو کبھی معاف نہیں کرتا. نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. فرمایا میرے صحابہ جب اس کی ماں نے اس کو معاف نہیں کرنا تو لکڑیاں اکٹھی کرو, اس کو جلا کے راکھ کر دیں تاکہ اس کو موت تو واقع ہو جائے. اس صحابیہ نے عرض کیا اللہ کے نبی میرے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے جلا دیا جائے گا؟ فرمایا ہاں تیرے بیٹے کو تیری آنکھوں کے سامنے. فرمایا اللہ کے نبی میں کبھی نہیں دیکھ سکتی کہ میرے بیٹے کو میرے سامنے جلا دیا جائے, میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا جا کے دیکھو اس کی موت واقع ہو چکی ہے, وہ اللہ کے حضور پہنچ چکا ہے. صحابہ کرام نے دوڑ کے جا کے دیکھا تو دیکھا کہ وہ صحابی اللہ کے حضور پیش ہو چکے ہیں. آکن للوالدین, والدین کا نافرمان جب تک اپنے والدین کو راضی نہیں کرتا اللہ کی طرف سے بخشش نہیں اترتی. اور تیسرے نمبر پہ قاطع رحیم, رشتہ داریاں توڑنے والا. ذرا سا مال و دولت کیا آیا, ذرا سی شہرت کیا ملی, ذرا سی نعمتیں اللہ نے کیا عطا کر دی, اس کی آنکھیں ماتھے پہ آ گئی ہیں. کسی سے سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتا, کسی سے نرم زبان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا. قاطع للرحم, یہ رشتہ داریوں کو توڑنے والا, اس کو لیلۃ القدر میں بھی بخشش نصیب نہیں ہوتی ہے. اور آخری وشاحن, دل میں مسلمانوں کے لیے کینہ رکھنے والا. ہمارے اعتبار سے یہ معمولی گناہ ہے, چھوٹے چھوٹے گناہ ہم ان کو محسوس کرتے ہیں. ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جس کا دل, جس کا سینہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بالکل پاک صاف, الا من رحم ربی. دل میں مسلمانوں کے لیے کینہ رکھنے والا, بغض رکھنے والا, اللہ تعالیٰ اس کی قدر کی رات بھی بخشش نہیں فرماتے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان بدبختوں میں شامل نہ فرما, اللہ ہمیں رمضان کی رحمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمت عطا فرما. وما علیہ الا البلاغ.